مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ امیہ بن خلف آیا یا عاص بن وائل آیا یا ولید بن مغیرہ، 3 قول ہیں۔ ہاتھ میں پرانی ہڈی تھی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، پھر اسے مسلا، پھر ہوا میں اڑا دیا۔ کہنے لگا اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو تیرا رب اسے بھی زندہ کرے گا، حالانکہ یہ تو بکھر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی پیدائش کو یہ بھول گئے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ جو پاؤڈر بن گیا، ختم ہو گیا، اس کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، میرے ہاتھ سے پیدا ہوا، مجھے مثالیں دیتا ہے، کہتا کہ اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ اے میرے نبی سے کہو تو وہ وقت یاد کر جب تو کچھ بھی نہ تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وہ دن یاد کر جب تو کچھ بھی نہ تھا اور میں نے تمہیں عدم سے وجود بخشا۔ من نطفہ، ایک نطفے سے، ومن ماء مہین، ناپاک پانی سے، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کے پانی سے، من سلالۃ من طین، کھنکتی ہوئی مٹی سے۔ جب میں نے تمہیں عدم سے وجود دیا تو میں تیرے ذرات کو بھی جمع کر سکتا ہوں اور تجھے جمع کروں گا اور کھڑا کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لے اے عاص، اللہ اس ہڈی کو بھی جمع کرے گا اور اسے بھی زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم کا عذاب چکھائے گا۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، شروع سے لے کر آخری انسان تک اللہ جل شانہ تمام کے تمام انسانوں کو پیدا فرمائیں گے۔ وما امر الساعۃ الا کلمح بالبصر، آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے تمام کے تمام انسانوں کو اللہ پاک پیدا کریں گے۔ اللہ پاک کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ کے بارے میں مثالیں پیش کرتے کہ اس کو کون زندہ کرے گا؟ جس نے پہلے اس کو زندہ کیا تھا وہی اللہ اس کو زندہ کریں گے۔ یہ تو انسان ہے، کون حجارتاً او حدیدہ، تم لوہا بن جاؤ، تم پتھر بن جاؤ، پھر بھی اللہ تمہیں زندہ کریں گے۔ تو اللہ جل شانہ جب کون ہو جائے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمام انسانوں کا پیدا کرنا ایسا ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، اور ایسا بھی نہیں کہ اتنی جلدی میں سب کو پیدا کرے گا، کسی کی آنکھ یہاں لگی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ یہاں لگی ہوئی ہے، نہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، تمہاری کال، تمہارے گوشت، یہ جو پوروں کے اندر جو نشانات ہیں ان میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ وہ احسن الخالقین ہے۔ وہ انسان جو جل گئے تھے، جو سمندروں میں ڈوب گئے تھے، جو ایٹم بم میں ریزہ ہو گئے تھے، جو کربوں سال زمین میں پڑے ہوئے ہیں، ریزہ ہو گئے تھے، بہت ساروں کی لاشیں بھی نہیں ملی تھی، اللہ پاک ان کو بھی زندہ کر کے حشر کے میدان میں کھڑا فرمائیں گے۔ سب کو اللہ جل شانہ زندہ کریں گے۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، وہ حقیقی خالق ہے۔
اللہ پاک کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس حکم کرنے کی دیر ہے۔ کن ہو جا، لا یسبق الکاف نونا، جب کن فرماتے ہیں کاف نون کے ساتھ ٹچ ہونے سے پہلے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ یقین دل کے اندر راسخ ہو جائے، یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ اللہ جل شانہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، جو چاہے کر دے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اونٹ اونٹ رہے، سوئی کا ناکا سوئی کا ناکا رہے، اونٹ چھوٹا نہ ہو، سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے میں اونٹ گزار سکتے ہیں۔ یہ تمام کائنات کا نظام تنے تنہا اللہ پاک چلا رہے ہیں۔ یدبر الامر من السماء والارض، اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اور تمام کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم انتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وسخر لکم الارض وسخر لکم الارض جميعا، اور یہ تمام زمین آسمان جو کچھ ان کے بیچ میں ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بہت اچھا موقع ہے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، تقوی اختیار کریں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر دیکھیں اللہ جل شانہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا، چین سکون راحت والی زندگی عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ اس کے 2 جنتیں دے دیں گے، ایک تو مرنے کے بعد، ایک مرنے سے پہلے دنیا بھی جنت بنا دے گا۔ عیش کی زندگی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، کبھی غم نہیں، کبھی پریشانی نہیں، موت کو بھی موت آ جائے گی، کبھی نہیں سنے گا فلاں کا نماز جنازہ ہے، ہمیشہ کی جوانی ہوگی۔ بس تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے دنیا کے اندر، اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں گے، اللہ جل شانہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔